الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جید علماء کرام دی با مقصد گفتگو سن چکے ہو. مختصر جن وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں معزز سامعین دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے، سمجھن سمجھاون تو بعد عمل کرن دی توفیق بخشے. علاقہ بھر دے، ضلع بھر دے، جماعت دے جید علماء، قائدین، عمائدین تشریف فرمائے. سب دی تشریف آوری اللہ سونا مبارک بناوے. اور سارے بھائی محترم یحییٰ اظہر صاحب، انہاں دی پوری ٹیم، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ڈیرہ غازی خان، اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ڈیرہ غازی خان دے ذمہ داران، احباب، ساتھی، دوست، سب دی محنت کو میں خراج تعظیم پیش کرنا. اور محترم سید جہانگیر شاہ صاحب اور انہاں دی سرپرستی کیتی ہے مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب نے، سید ایاز شاہ صاحب نے، اور ملک عارف صاحب پروگرام دی صدارت کرنن. دیگر علماء کرام، میرے تو پہلے تساں ساری جماعت دے قائد، ضلعی ناظم برادر اکبر فضیلت الشیخ مولانا خالد محمود اظہر صاحب تو خطاب سن چکے ہو. مقصود تساں احباب دا وقت زیادہ گنر نہیں، چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق بخشے. میں کو یاد ہے کافی عرصہ پہلے محترم بھائی جان جہانگیر شاہ صاحب مسجد چھک مختصر جیں درس دا پروگرام بنے نے ہن، وہ چھوٹے دروس کو لو سلسلہ چلیے وال شاہ صاحب دی بیٹھک تے پروگرام کو جرسہ رہ گئے، مزید ہونی کھلے پلاٹے آ گئے. میں کو یقین ہے انشاءاللہ، بلکہ میں اگر اعلان ہی کر دے وہاں تو میں حق بجانب ہاں، اگلے سال انشاءاللہ اسا ہی جگہ تے پروگرام کرے سوں، لیکن او پروگرام ڈیرہ غازی خان دی تاریخ اپنی مثال آپ ہو سی انشاءاللہ. کوشش کرے سوں اساں جماعت دے جڑے بزرگ علماء ہیں باہر دے اپر پنجاب تو انشاءاللہ قائدین ہیں،
انہاں دا انشاءاللہ اگلے سال کوشش کرے سوں کہ تو کو خطاب سنواؤں. اللہ عمل دی توفیق بخشے. یہ جڑا جذبہ ہے ایستا 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 یہ دعوت و تبلیغ کو عام کرنا، تساں احباب دی پورے محلے والے دوستیں دی محبت دلچسپی قرآن و حدیث نال اور نوجوانے دی دعا ہے اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. میں بس مختصر جیاں ایک حصہ قرآن مجید دا تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا. میری نظر کافی سارے پڑھے لکھے سنجیدہ طبیعت اور معززین ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. میں چاہنا کہ انہاں دے گوش گزار کوئی ایک کدی ایسی بات اگر تھی ونجے جیڑی بات تمام باتیں دا احاطہ بھی کرے اور سمجھ بھی آوے اور عمل کرنے چی آسانی تھی وے. قرآن مجید توارے سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. جنہیں لوگیں قرآن مجید کو تھمائے، قرآن مجید کو پکڑے اور قرآن مجید کو سمجھے نے، اللہ نے انہاں دی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. قرآن انقلابی کتاب ہے، لا زوال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے. ان دے اندر کوئی شک نہیں. عزت، برکت، رحمت، ہدایت، صراط مستقیم، جنت دا داخلہ، اللہ دی رضا، رب دی مقبولیت، مستجاب الدعوات ہونا، یہ سارا کچھ اگر ممکن ہے تو قرآن مجید کو سمجھن تو بعد ممکن ہے. قرآن جڑا ہے نا یہ میں شیشہ دکھیں دے اللہ نال تعلق، نبی نال تعلق، نبیوں دا تعارف، پیغمبروں دا تعارف، رسولوں دا تعارف، صحابہ دا تعارف، پچھلیاں قومیں دے حالات واقعات، جنت دا تعارف، جہنم دا تعارف. سائنس سکھیں دے قرآن، میتھ سکھیں دے، ریاضی سکھیں دے، اخلاقیات سکھیں دے، آداب سکھیں دے، معاملات سکھیں دے. قرآن مجید معاشرے چراہن دے، زندگی گزارن دے بہترین سنہری اصول سمجھے دے. قرآن آدھے، اللہ آدھے کہ اگر تساں قرآن مجید کو پکڑو چاہ. علامہ اقبال نے انہیں ساری دلائل دا ایک شعر احاطہ کیتے. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا آئے تتریہی سپارے ہیں، اگر ایک چھوٹی جی سورت، سورت العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک کلی چھوٹی سورت بھی اللہ ہی آخری امت تے نازل کریا تے امت شرط ہے کہ این سورت کو سمجھن دا حق ادا چا کریا تے امت دی کامیابی، نجات اور ہدایت واسطے کلی سورت العصر ہی کافی آئی. قرآن اپنے اندر اجتماعیت رکھ دے، قرآن اپنے اندر فہم و فراست رکھ دے، قرآن اپنے اندر گہرائی رکھ دے. قرآن مجید صرف مکے والے واسطے کہنا ہا، مدینے والے واسطے کہنا ہا. کتنا صدیاں گزر گئے پتہ نہیں اب تے کتنا وقت آمنے. قرآن جڑا ہے ہدل للناس ہے، کائنات تے تمام لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. قیامت تک آنے والے لوگ جیڑے بھی اج تو کئی سو سال بعد والے بندے بھی اگر قرآن کو چاہ کے بسم اللہ پڑھ کے پڑھ سن تے کئی صدیاں بعد بھی اگر انہیں کو مسائل دا سامنا ہو سی تو انہاں دا حل بھی وہ قرآن اس پیسن. آج بھی اگر کہیں کو کوئی مسائل دا حل ہے تو قرآن کھولن تے حل موجود ہے. آج کنے کئی صدیاں پہلے بھی اگر کنے لوگیں کو قرآن دا اگر او قرآن دا ادراک ہاتھ مسائل دا حل کرنے، جیڑا رکوع پڑھو، جیڑا صفحہ پڑھو، جیڑا سپارہ پڑھو، جیڑی سورت پڑھو، یہ دے اپنی چاس ہے. قرآن دے قرآن دی تیراکی جیڑا بندہ جان ہے، قرآن دی سیر جیڑے بندے کیتی ہوئی ہے ان دا دنیا اچ دل نہیں لگتا. یاد رکھا ہے جے کو سورتیں دے ترجمے دا پتہ ہے، جے کو قرآن مجید دے معنی دا پتہ ہے، سمجھو ول او ای دنیا کائنات اچ اکثر اپنی مجبوراً زندگی گزریں دے. نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کچھ صورتیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھڑا کر دیتا، شیعہ بطنی. اکثر صورتیں سورت ہود دے بارے فرمائیں میں کوئی سورت ہود نے بڑھڑا کر دیتے. سورت ہود پچھلے قومیں دے حالات واقعات، انہاں دے عذاب، انہاں دے اوتے پتھراؤ، انہاں دا زمین تو چونا آسمان تک نیونا، آسمان تو ول تلے سٹنا، انہاں دے زلزلے، انہاں دے سیلاب، انہاں دیاں تباہیاں، انہاں دیاں چیخاں. اللہ دے نبی فرمائیں میں کو سورت ہود نے بڑھڑا کر دیتے. قرآن مجید جنہیں لوگیں پڑھے اللہ نے انہیں انقلاب پیدا کیے تھے. اساں تے چمن دے بادشاہ ہیں،
اساں دے اکھی رکھن دے بادشاہ ہیں، اساں دے غلاف وچ ولیٹن دے بادشاہ ہیں۔ میں سمجھدا غلاف وچ ولیٹن عزت نہیں، اکھ تے رکھن عزت نہیں، اصل عزت قرآن کھولن تے پڑھن تے عمل کرن دا نام ہے۔ اصل جڑی عزت ہے وہ قرآن مجید دے حکم دے اپنی گردن کو تابع کرن دا نام ہے۔ بھائیو اللہ دے قرآن تو اگڑی تمی پچھلے لوگوں دے کسے بھی پڑھو تے چساں بھی چاہو تے ایمان ہی ودھاؤ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ دے جن لوگوں دے سامنے قرآن دیا آیتاں پڑھو انہیں دے ایمان وچ اضافہ تھی ویندے۔ اپنے تے اپنے پرائے بھی منے نے کہ قرآن جڑے ویلے سنے نا ول انہاں دیا نیندراں حرام تھی ویندیاں۔ میرے سامنے اے اللہ دا قرآن ہے، میں تھوڑے وسیب دا ہاں، تھوڑے علاقے دا ہاں، باہر دا نہیں۔ میں اپنے آپ کو کریں عالم مولوی علامہ مولانا نہیں تصور کیتا، میں تھوڑی فیلڈ وچوں تھوڑے وسیب وچوں تھوڑے مزاج وچوں نکتا ہو جاں، میں تھوڑی طبیعت کے واقف ہاں، تساں میری طبیعت کے واقف ہو۔ نہیں وینا سجے کھبے پاسے کیڑا کافر ہے، کیڑا مسلمان ہے، کیڑا یہودی ہے، کیڑا عیسائی ہے، کیڑا مشرک ہے، نہیں نہ کھیڑے کریں دے۔ آج آئے بیٹھے ہو نا تے لذت چاہ کے ونجو، ایمان نے اضافہ کر کے ونجو۔ قرآن مجید میرے سامنے صرف ایک صفحہ قرآن مجید دا ایک رکوع تواڈے سامنے ترجمے نال پڑھ کے کچھ سمجھاون چاہنا۔ اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ توجہ کرے سی تے اون دی زندگی ضرور اللہ تبدیل کرے سی، اگر کوئی توجہ نہ کرے سی تے مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے، اگو کم میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے۔ قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے۔ جڑے قرآن ترجمے نال ایک رکوع ایک صفحہ صرف مشترکہ قرآن ہے سارے دا، بریلویں دا بھی ہکو ہے، دیوبندیاں دا بھی، اہل حدیث دا بھی، ایتھا تعصب دی اینک لہا کے باسو، فرقہ واریت دا خاتمہ تے سنسو، فروغ نہ سنسو۔ ایتھا کوئی فرقہ واریت دی بات نہیں، بلکہ جڑے باقی مکاتب فکر دے دوست سارے جلسے تے آمن تے او جلسہ سارا کامیاب ترین جلسہ ہوئے، اور سارے واسطے وہ عید دا نمہار ہوندے، خوشی دا سما ہوندے۔ آؤ ذرا قریب تھی ہو، کوئی دعوت نہیں، ہکا ہی دعوت ہے کہ ذرا آؤں غور کروں، قرآن وچ غوطہ ماروں، قرآن وچ تیراکی کروں، قرآن وچ سیر کروں۔ اے اگر تساں سیاست دان ہو ٹھیک ہے، لیکن قرآن سیاست دانے دا بھی تے ہے نا۔ اگر تساں تاجر ہو تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن قرآن تاجر دا بھی ہے نا۔ اگر تساں معلم ہو ٹیچر ہو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن ٹیچر دا بھی ہے نا۔ اگر تساں ملازم ہو گورنمنٹ جاب کرن دے ہو تو ول کیا ایشو ہے، قرآن گورنمنٹ ملازمے دا بھی ہے۔ اگر تساں پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ول قرآن تواڈے واسطے ہدایت ہے۔ قرآن دا حق ہے کہ تساں کو کھولو، قرآن دا حق ہے کہ تساں کو پڑھو، قرآن دا حق ہے کہ تساں کو سمجھو کہ قرآن تو کو عہدہ کیا پے، جڑا ہی دے تے غور کرے، یاری لاوے، پڑھے سمجھے۔ کوئی ڈگری شرط نہیں، کوئی سند شرط نہیں، کوئی میٹرک شرط نہیں، کوئی ایف اے شرط نہیں، ایک شرط ہے یتدبرون القرآن، توجہ شرط ہے، تدبر شرط ہے، تفکر شرط ہے، صرف ادراک شرط ہے، صرف ترجمہ دیکھنا شرط ہے، غور کرنا شرط ہے۔ جائیں جائیں توجہ چکی تھی اللہ دے اساں دی کانڈ نہیں لگانے دے، وہ ٹردا زمین تے قدمہ دی آہٹ جنتیاں ہوراں سنوا رہے نے۔ حضرت قاری یاسین حیدر صاحب، نعرہ تکبیر۔ کہیں کو کوئی اعتراض ہوئے اساں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، ایک باری سارے قریب تھی وہ انشاءاللہ تو کو مزہ آسی، کیونکہ ساری دعوت ہی اللہ دا قرآن ہے۔ میری تقریر ہے اگر قرآن مجید تو ہٹ کے، حدیث رسول تو ہٹ کے کہیں اپنے پیر دی، کہیں اپنے بزرگ دی، کہیں اپنے استاد دی، کہیں اپنے عالم دی تعریف سنو تو میں ایک میرے منہ تو ہٹاون دا حق رکھ دے ہو، کھڑے تھی کہ میں کو سٹیج تو اٹھاون دا حق رکھ دے ہو۔ اساں تبلیغ کرنے ہیں صرف مسلک اہل حدیث دے مبلغ نہیں سے، عالم اسلام دے مبلغ ہیں۔ جیڑا مکتبہ فکر دا آوے او کو دعوت قرآن پیش کرنے ہیں تاکہ ان دی زندگی بھی سدھرے تے آخرت بھی سدھرے تے سادہ کی تھائیں کام او مڈھڑی والا نہ ہوئے۔
جیڑی بڑھڑی ان پڑھ آئی تے بڑھڑی دا پتر غیر ملک رہندا ہا تے اپنی اما دو ڈرافٹ بھیجیندا لیٹر بھیجیندا خط بھیجیندا پیسے بھیجیندا تے بڑھڑی بیچاری ان پڑھ آئی او خط اپنے پتر دا چاہ کے چومے آتے آکے واہ میرے پتر دی چٹھی تے ول ایک صندوق بنائی پئی ای لکڑ دی ولوں دا تالا بنائی پئی ای لکڑ تے خط رکھ دی کھلیندی نہ آئی چیک نہ کرندی ای پڑھی لکھی کہنا آئی ان پڑھ آئی او خط رکھ دی گئی ہے بیچاری بیمار تھی ہے علاج دے پیسے کہنا بھوک آئیے ٹکر دے پیسے کہنا چڑ دی رہ گئی ہے آئی کل ہی تھی کوئی کہنا آئی شوہر فوت تھی گیا پوتر ہی کو آ جڑا باہر ہا او بیچارہ ہر چھمائی ڈرافٹ بھیجینا ہا اما ہوں دی کیا کرے آئے میرے پوتر دی چٹھی کان نہ لاویا اکھی نہ لاویا زبان نہ لاویا سینے نہ لاویا چوم چٹ کر کے رکھ دے دی آئی آخر کار بھوک غالب آ گئی بیماری غالب آ گئی دکھ غالب آ گیا بڑھڑی تھی گئی لاگر تھی گئی جسم کمزور تھی گیا مر گئی لوگ ہیں کہ اوے پتر ایسا تیسا کل ہی ماں کوئی نہیں کھوا سکیا علاج نہیں کر سکیا ہم سائی اور سن دی پئی آئی وہاں کہ میں گواہ ہاں انہیں پتر کو برا بلا نہ آکھو ڈاکیا ہر چھمائی دروازہ کھڑکے نہ ہا چٹھی دینا ہا نہیں پتا آگو کیا ہے ول تلاشی کیتی گئی ہے امڑڑی دے کوٹے وچوں صندوق نکتی ہے صندوق دا تالا تروڑ کے چیک کیتا گئے صندوق خطیں کے بھری ہوئی ہے جیڑا خط کھولے نوں دے پیسے جیڑا خط کھولے نوں دے پیسے جیڑا خط کھولے نوں دے پیسے سارے رشتہ دار متھا پکڑ بیٹھن کاش ساری بڑھڑی پڑھی ہوئی ہوندی تے اے بیماری دے اوتے غالب نہ آندی علاج کرے ہا پیسے نال کاش پڑھی ہوئی ہوندی تے خط کھلیندی تے بھوک نہ مریا تے اے جڑا پیسے ان ایندے نال اپنی بھوک مٹاویا اے تے بیچاری کھولے بھی نہیں سی خط رکھ دی گئی ہے چومدی چٹیندی گئی ہے آخر مر گئی ہے کتھیں سوچو بوہڑ کلونی والے آس پاس والے میرے علاقے دے خیورو ذرا سوچو تیرا میرا حشر قرآن مجید نال اللہ دی بھیجی ہوئی چٹھی نال او تو نہیں جڑا بڑھڑی نے اپنے پوتر دی چٹھی نال کیتا ہا پوتر دی چٹھی نال جڑا بڑھڑی نے حشر کیتا ہا چڑھ دی رہ گئی ہے چٹھی کھولن گوارا نہیں سی کیتی بھوک مرتی رہ گئی ہے چٹھی کھولن گوارا نہیں سی کیتی آخر مر گئی ہے چٹھی کھولن گوارا نہیں سی کیتی اسامی چڑھ دے پئے مجالے جو قرآن مجید چاہ کے کھولوں اسا بھوکے مردے پئے مجالے جو قرآن مجید دی چٹھی کو کھولوں اللہ دے اے میری چٹھی ہے اے میرا لیٹر ہے توالو اے میرا میسیج ہے توالو اے میرا خط ہے توالو اے میرا پیغام ہے توالو اے میرا خطاب ہے توالو اے میرا اعلان ہے توالو اے میرا فرمان ہے توالو اے توالے اکھیں دی روشنی ہے اے توالے کنے دا سپیکر ہے اے توالے زبان دی کوئی آئی ہے اے توالے دماغ دا تفکر ہے اے توالے ہتھیں دی حرکت ہے اے توالے پیریں دی چلن ہے قرآن نال یاری لاؤ کھولو ان دی سیر کرو ان دے غورتا پاؤ یاری تساں چلاؤ انقلاب میں اللہ پیدا کر دے اب تیرا سپیکر جواب دے گا قرآن سننا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو ایک کدا ڈبا چپ کر گئے اور تساں دیکھو کیڑا چپ کر گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا میں اے کھولی بیٹھا قرآن پڑھا بھائی شروع کروں سے تھکے نہیں بیٹھے انشاءاللہ ایک صفحہ صرف دیکھ دے ایک پکے نالی پتہ لگ ویندے دیکھ پکی ہے یا کچی جے کوئی ایک صفحہ سمجھ آ گیا نا انشاءاللہ کو سارے معاملات سمجھ آوے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے اے میرے سامنے قرآن ہے بھائی جان سارے قرآن والے بیٹھے ہو نا یہ 21 سپارہ ہے سورہ دنا سورہ لقمان ہے آپ کو گال کرم بے شک اٹھی کھڑا ہے بلا آپ نے علماء کو لوگ ذرا تھوڑا جہاں پوچھائے ای میں بھی یہ حدیثیں دا طالب علم یاسین در تک قرآن چاہتی بیٹھا ہوں دے سورت دسیں دے صفحہ دسیں دے تو سائیں جنہیں حضرات دیاں چچاں بھریں دے ہو نا انہیں کو آکھا کرو قرآن سنایا کرم والا آپ طبیعت ٹھیک تھی ویسے نہیں سمجھ آئی او تے اندن ہتھوں بھڑوا ویندن اللہ بانے محلے والے ڈو جنی سلام نہیں کریں دے جتنا کوئی جلسہ کرے مولوی انہوں دے عام ہیں تو ڈو جنی جلسے کراؤں والے ٹکر دے ہی نہیں سکو میں ایک کو پوچھا وے کیا چکر ہے کہ حضرت ہے کہ انہیں دے پیچھو نماز رہی تھی میں کیا چاہے کہ تئیں اثر راسی ہوں کہ مہینہ گانتا راسی چلو میں کہ والی 11 مہینے تو ساڑھے ہیں نا انشاءاللہ اسادہ کوئی میں چکر چلوا کی تھائیں اہل حدیثاں دے یوتھ فورس دے مرکزی جمعیت دے سادے جائیں فقیریں دا چکر چلوا انشاءاللہ اللہ مسیحیں یا صفحہ بھر دے سی اللہ نمازی بنا دے سی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہون تو سا دیکھنا میں دوئے جائیں ایڈے اڈے ڈٹھا یا جڑا اٹھن بان پیا میں وال بند کر دے سی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے
اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورت دنان سورت لقمان 21 سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو ایک ابائی جڑا اپنے پتر کو سڈی بیٹھا آئی تے اپنے پتر کو نصیحت بیٹھا کرن آئی. یا اللہ ابے دا نام کیا ہے؟ اللہ نے انہاں نام حضرت لقمان آئی. اچھا اللہ کیڑی نصیحت آئی؟ اللہ دے جڑی ابے نے اپنے پتر کو نصیحت کی تھی ہے اساں دی نصیحت کو قرآن چا بنائے تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ چا بنائے سے. اللہ کیوں بیان فرمائی؟ اللہ دے جویں او باپ اپنے بیٹے کو نصیحت بیٹا کرے نا تساں بھی اپنے اولادیں کو ایویں نصیحت کیتی کرو تساں بھی اپنے پتریں کو ایویں سمجھایا کرو. جڑیاں گالیاں باپ اپنے بیٹے کو دسے نا بیٹا اوے گالی تساں اپنی اولاد وچ سمجھایا کرو. یا اللہ کیڑیاں گالیاں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم وچ فرمائے دے حضرت لقمان اپنے پتر کو سدنے بیٹھے ہیں تے والا سد کے نصیحت بیٹھے کرنے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان بڑا پیارا انداز ہے اپنے پتر کو سڈی بیٹھے ہیں. واہ یعظو واز 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 پتہ ہے کیا کو آدن؟ واز اون بیان کو آدن جڑے بیان اچ نصیحت بھی ہوئے تے جڑے بیان اچ تنبیہ بھی ہوئے جڑے بیان اچ نصیحت بھی ہوئے تے ڈراون بھی ہوئے او کو واز آدن. جویں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اعوذ کا ان تکون من الجاہلین. اے نوح اساں تے کو نصیحت کرنے اگر تیں والا اپنے بیٹے واسطے بخشش دی دعا کی تھی اساں تے کو نادانے وچوں کر دے سوں. یعنی واز او ہوندا رہندے جیندے وچ نصیحت بھی ہوئے تے تنبیہ بھی ہوئے. اللہ فرمائے دے حضرت لقمان اپنے پتر کو سڈی بیٹھے ہیں انہاں دا سڈنا سا کو پسند آیا تے اپنے بیٹے نال لاون دا جڑا انداز او انداز سا کو بڑا پسند آیا. اسا قرآن کریم وچ بند چا کیتا. اچھا اللہ کیا بیٹھے آدے ہیں؟ اللہ دے حضرت لقمان اپنے پتر کو پیا دے ہیں پہلے آدے کیا پیان یا بنیا انہوں نے آکھیا وہ فلانی تلانی اور چیا فلانا ڈھینگڑا اور چیا نہ بٹا کے پتر کو کہنا بیٹے سڑے نہیں ہیں نہ گھن کے پتر کو کہنا بیٹے سڑے نہیں ہیں تے آدھے بیٹے ہیں یا بنیا اے میرا پتر میرا بیٹا جان میرا پتر میری پتری لخت جگر میرے دل دا ٹکڑا ذرا عورتیاں میری گال سن. جنا ماں باپ اپنی اولاد کو ادب تے احترام دے نال سڈن پائے ونجن تے اولاد دے دل چ آٹومیٹک ادب آویں دے اولاد بھی اپنے پیو ماں کو ادب دے نال سڈن پئی ویندی ہے. جڑے ویلے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو بیٹھے آدے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے میرے پتری میں خواب وچ ڈٹھے می وال پتر بھی آدا پیا یا ابا تفعل ٹھیک ہے ابا جان تساں کر گزرو. یعنی بندہ اپنا ادب آپ کرویندا وداون دے اپنی عزت آپ کرویندا وداون دے. ہر کہیں دی عزت ہوندے ہاتھ واسے چوندی ہے. جڑے چنگے لفظ تواڈے منہ وچوں نکل سن او جے چنگے لفظ تواڈی خاطر بے دے منہ وچوں نکل سن جیسی کرنی ویسی برنی. جویں تساں چنگے لفظ نال لے سو اوویں تواڈے نال چنگے لفظ نال لے سن. اللہ دے سڈن دا انداز میں اللہ کو اتنا پیارا لگا. حضرت لقمان اپنے پتر کو بیٹھے آدے یا بنیا اے میرا بیٹا جی ابا جی حکم کرو. ذرا غور کرائے ابا اپنے پتر کو کیا پیار ہے آپوں نے بھی بیٹھا دا. اللہ دا قرآن گواہی دے 21 سپارہ ہے سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان آدن پتر اللہ تو
تو شرک باللہ، اے میرا بیٹا میں ابے دی نصیحت بھی جے تئیں جیندا رہویں اپنے اللہ نال شرک نہ کریں، جے تئیں جیندا رہویں اللہ نال کہیں کوئی شریک نہ کریں، جے تئیں جیندا رہویں اللہ دی ذات نال شریک نہ بناویں، جے تئیں جیندا رہویں اللہ دے صفت نال شریک نہ بناویں۔ اللہ کلا ہے تے اللہ دا کوئی بھائیوال نہیں، میرا پترا تے اللہ اپنے صفتیں چی وعدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات چی وعدہ لا شریک ہے۔ اے میرا پترا اللہ سونے دی صفت بھی کہیں بندے چ نہیں آ سکتی۔ عالم الغیب اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، داتا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، دستگیر صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، حاجت روا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، غوث اعظم صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، غریب نواز صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، مشکل کشا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، حاجت روا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، بگڑیاں بناون والا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، اولادیں دیون والا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، پوتر دیون والا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، دھیری دیون والا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، بیماریاں دیون والا صرف اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، شفاواں دیون والا اللہ، اللہ دے سوا کوئی نہیں، روزی دیون والا صرف اللہ ہے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، زندگی پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، موت دیون والا اللہ ہے، حیاتی دیون والا اللہ ہے، سورج دا مالک اللہ ہے، چاندر دا مالک اللہ ہے، تاریاں دا مالک اللہ ہے، ہوا دا مالک اللہ ہے، دریا دا مالک اللہ ہے، ساری کائنات دا مالک اللہ ہے۔ او میرا بیٹا میں لقمان دی، میں ابے دی، میں باپ دی نصیحت ہے، لا تو شرک باللہ، اے میرا بیٹا ساری زندگی اللہ سونے نال شرک نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ابا جی؟ وجہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ لکھا ہے ذرا، شرک ظلم ہے تے ظلم بھی عظیم ہے۔ ظلم دا معنی کیا ہے؟ اندھارا، ظلم دا معنی ہے اندھارا۔ تے میرے دیکھو ذرا، اندھارے وچ جیندی جیڑی شاہ جا بندی ہے نا، اون جا تے کوئی نہیں ٹکدا، اندھارا جو ہوندے، جیڑی شے جیندا جو حق ہوندے اندھارے چو حق نہیں ملدا، جہاں تبدیل تھی ویندی ہے۔ یہ شرک جڑا اندھارا ہے، یعنی جڑا بندہ مشرک ہے وہ اندھا ہے، اندھا ہے، اندھارا کو کشے نہیں نظر دی، وہ اللہ دا حق بندیاں کو دتی ودے۔ ہن ایتھے جڑی میں گال کرنا چاہنا نا، اون دے واسطے توجہ چاہیے۔ یہ اگلی گال سنیں، میرا پوترا شرک نہیں کرنا، تو آکو بھی یہ نصیحت ہے بھائی، گال سنو بھائی، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ اولاداں نے وانا اللہ اللہ ہے، کون ہے بھائی؟ منے دے ہو گال، جے کو اللہ ڈچن ہو تو ضرور آکھے، اولاداں نے وانا اللہ کون ہے؟ جے کو کوئی بیا دیں دے ہو بے شک نہ آکھے، ساکو تے اللہ نے ڈچن، اولاداں نے وانا اللہ کون ہے؟ مزہ نہیں آیا، جتنا لوگ ہو نا میرے پیارے ہو، میں اپنا کہنی نام بیٹا گھنویں دا رب دا، اولادیں نے وانا اللہ نہیں، مزہ آیا۔ بزرگ علیہ سن ہاں ٹرسی، بال تو ویسے چیکڑی مرندن، بزرگیں دی گال ہے، صحت لے وانا اللہ، اللہ کو اللہ تو دیکھ، اللہ دیکھے تے اللہ آکھے چلو بھئی میں تو کو بخش دیتے، اللہ کو گواہ بناؤ۔ زندگی دا پتہ نہیں، پتہ سویرے یا آج سارے تھوڑا جہاں جے کو اللہ نے گونگا بنائے نہ جماندرو، اون دی مجبوری ہے، ورنہ چاہتا اے عقیدہ ہے بھی سب کچھ میرا رب کر سکدے۔ اولاداں لے وانا اللہ، صحت لے وانا اللہ، واسطہ خدا دا ہی تساں دے چپ کرو ذرا، میں بزرگیں کو دیکھنا چاہنا، تساں چھوٹے ذرا آواز مٹھی رکھو، میں بزرگیں دی آواز نال میری حوصلہ افزائی تھی سی، سارے دی بال چپ، ہن وڈیاں دا بال نال مقابلہ ہے۔ اولادیں نے وانا اللہ، ہاں اولاد بال واتی نہیں پہ برداشت کرنے، اولادیں نے وانا اللہ، اچھا اچھا، صحت نے وانا اللہ، بولو یار، شفا نے وانا اللہ، سارے دکانے چ برکت نے وانا اللہ، ساجاں بیماریاں دور کرنے والا، اچھا اچھا اچھا، تاکہ رب آج انشاءاللہ سارے گناہ معاف کرے ہیں۔ ساری دنیا دا نظام چلاون والا اللہ، اپنی ذات جیوا دولا شریک، اللہ اپنے صفتیں جیوا۔ اتنا جملہ سن سو میرے بھائیو، پوتر کو بیٹھے آدن شرک نہیں کرنا، اللہ دے میں کوئی گال اتنا چنگی لگی ہے، بوڑ کلونی والے جملہ ضائع نہ کرائے،
جملہ ضائع نہ کرے میرے پیارے بھائیو، تے آپت کھلو ہی نہ ہے، جڑے وچ بیٹھے ہو نہ کھل دے نہ کرو ہی میں گناہ تھی سی۔ نوجوان ضروری وے لیکن تھوڑا جا عقل چا پکڑو تو انشاءاللہ فائدہ تھی کچھ۔ ہاں ای نہ کرو، لگ دے تواڈے اوتے جہالت چھائی پئی ہے۔ ہن میں کھڑا ہی کر سکدا تو میں قرآن پڑھدا بیٹھا، تساں کھل دے بیٹھے ہو، بالکل نہ کرو میرے بھراو، بڑے پڑھے لکھے ہو عزیزو، ہی نہ کرو۔ ای نہ مطلب ہے تہاڈی توجہ ہی کہنی، جیڑا توجہ کرے اوندا ایمان وددا پے، تے نہ کرو ہی میں بھائیو، ای نہ کرو۔ اللہ تعالی نے فرمائے باپ نے بیٹے کو نصیحت کی تھی کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا۔ اللہ نے ای سمجھ ابے قدر سکھائی ہے پوتر کو کہ ساری قدر کی تھی کر، یعنی اللہ دی قدر سکھائی ہے۔ اللہ دے اساں دیر نہیں لائی، اساں دیر نہیں لائی، جی میں باپ نے اپنے بیٹے کو ساری قدر سکھائی ہے، اساں وال بیٹے کو اندے باپ دی قدر سکھائی ہے۔ یا اللہ کی میں سمجھ نہیں آئی، اللہ دے جڑے ویلے شرک علی نصیحت ختم تھی ہے، اساں اعلان چکیتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ دے جڑا باپ اپنے بیٹے کو ساری قدر بیٹا سکھے نا، اساں بیٹے کو نصیحت کرنے وہ جی میں تیرا باپ سادہ حیات کو سکھے نا بیٹا، تے آدھا بیٹا کہ اللہ نال شرک نہیں کرنا، میں اساں بھی آسمان تو آدھیں آ پترو تساں بھی اپنے پیو ماں دا حیا کیتا کرو، جی میں تواڈے پیو ماں توا کو ساڈا حیا بیٹے سکھن، ایویں اساں دیں تساں اپنے پیو ماں دا حیا کیتا کرو، اپنے ماں باپ دی قدر کیتی کرو، اپنے پیو ماں دی قدر کیتی کرو۔ اللہ دے توا کو نہیں پتہ تواڈی اماں نے حملتہ امہ وہنن علی وہن، تو آپ کو نہیں پتا تھوڑی اماں نے کتنا دکھ برداشت کیتا، تو آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ چاہتی رہ گئی ہے، وال 9 مہینے دے بعد وال جڑے ویلے تساں ماں دے پیٹ دے باہر آیا میں، جڑے ویلے تھوڑی اماں کو درد سے شروع ہویا، جڑے ویلے ڈیلیوری دا مسئلہ اونلے تے اے جڑا وڈا مسئلہ اللہ قرآن چاہ دے، جڑے ویلے بچے دی پیدائش دا ویلا آوے عورتاں مر بھی وینجاں رانجن تے عورتیں دی دھاڑ بھی نکل ویندی راندی ہے تے آجا رانجن ہائے کاش متو قبل ہاذا اسا مر گیا ہوں، اے بال دی پیدائش والا موقع نہ ہویا۔ اللہ دے تین ظالم کو کیا پتا کہ تیری اماں نے تیرے نال کتنا پاپڑ بیلے ہوئے، تے کو 9 مہینے پیٹ چ رکھی رہ گئی ہے، ای واسطے تے کو رکھیاس وڈا تھی کہ ماواں دے وال ودا چھکے، ای واسطے تے کو باہر آنداس جو وڈا تھی کہ اپنے ماں کو کھلے ودا مارے، ای واسطے تے کو اپنی چھاتی دا خون پلایا، وڈا تھی کہ اپنے ماں کو اولڈ ہوم وچ ودا پہنچاویں۔ اے جڑا حیدرآباد دا واقعہ چاندنی مار پہلے آلا کلیجہ پھٹن تے آویں، پوتر نے اپنی اماں کو قتل کر دیتے، اماں جڑے ویلے سرکاری اسپتال ایمرجنسی وچ آئی، ڈیندی گندی پئی آئی، موقع تے ڈی پی او آئے، سارے رشتہ دار ہیں، اماں جی کوئی پوتر دے خلاف بیان دے تاکہ کاروائی کری جے، آدھی یہ بیان کیا دیونے بس سنیہ روایت جا تیری اماں نے تے کو معاف کر دیتے، سنیہ روایت جا کہ اماں نے تے کو تیری معاف کر دیتے، میرا پوتر جذباتی طبیعت ہے، میرے سارے بالیں کو اکھائے جا، میرے پوتر دی روٹی ٹائم تے دے سن، میرے پوتر دے کپڑے دا خیال کرے سن۔ اللہ دے دنیا کائنات والے ہو حملتہ امہ وہنن علی وہن، تھوڑی اماں تکلیفاں برداشت کرنے نہیں رہ گئی ہے، جے تیرا باپ تے کو ساری نصیحت بیٹا کریں گا، اساں بھی تے کو نصیحت کرنے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، تو بھی اپنے پیو ماں دا حیا کیتا کر، پیو ماں دی تھپکی دے بغیر ایک قدم بھی ترقی نہ کر سکتا، جتنی مرضی نمازاں پڑھیں
پیو ماں نال تیری صلح نہیں اساں تیجا نمازاں قبول نہیں کریں دے جتنی مرضی حج کریں تیری پیو ماں نال صلح نہیں جتنی مرضی ودا حج کریں تیری اگر پیو ماں نال صلح نہیں جتنی مرضی ودا خیراتاں کریں اگر تیری پیو ماں نال صلح نہیں جتنی مرضی دیگاں ودا پکاویں اوے نواب آئیں تے تاوی اپنے پیو ماں دے پیر چوم کے باہر نکتا کر میں اللہ تیرے رستے کشادہ کر دے ساں اللہ دے پیو ماں بٹھا دے تے ابا بٹھا دے پترا اللہ دی قدر کرتے اللہ نال کہیں کوئی شریک نہ بنا اللہ دے اساں تازہ حکم جاری کر دیتے سے جی میں باپ ساری قدر بیٹا سکھیں اساں وصیت کرنے ساری قدر بعد کرائے پہلے اپنے پیو ماں دی قدر کرو اللہ دے قرآن دا حصہ ہے جڑا پیو ماں دی قدر کریں وہی میں سمجھو اللہ دا قدردان ہوں دے آؤ تو کو اپنی تقریر سے جملہ دیونا چاہنا اگر چاہندے ہو اولاداں تو آجاں تابدار بنن اگر چاہندے ہو اولاداں تو آجاں خدمت گزار بنن اپنے اولادیں کو اللہ کریم دی توحید تے سنیان سکھا بنیو جیڑی اولاد اپنے رب کو جان دی ہوئے وہ اولاد اپنے پیو ماں دی گستاخی نہیں کر سکتی وہ اولاد قتل کریں دیئے جیڑی رب کو نہیں جان دی وہ اولاد کھلے مریں دیئے جیڑی رب کو نہیں جان دی اللہ دے جیڑا پیو ماں اپنی اولاد کو ساری قدر سکھاوے اسائیں جی اولاد کو پیو ماں دا قدردان بنا دینے ہیں اللہ دے او حضرت لقمان دی تقریر سنو آج تسا کہیں بے دی تقریر نہیں سننے حضرت لقمان دی تقریر سنو اللہ دے یاد رکھا ہے ابا اماں تو کو شرک دا کھن ابا اماں تو کو ساری مخالفت دا آکھن ابا اماں تو کو آکھن جو اللہ دی نہیں مننی توحید چھوڑ دیونی ہے والی میں کرو تساں پیو ماں دی نہ منائے سلوک چنگا کیتی رکھا ہے بے ادبی نہ کرائے لیکن شرک علی بات نہ منائے وات بھی اپنے پیو ماں نال چنگی گال کرائے تے سونی بات کرائے اچھا اللہ وال کیا تھیا اللہ دے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ساری قدر سکھائی اساں نوجوانے کو ماں باپ دی قدر سکھائی دوہیں چیزاں ضروری ہیں توحید بھی تے پیو ماں دی عزت بھی ضروری ہے جیڑا پیو ماں دی قدر کرے سمجھو رب دا قدردان ہے جیڑا رب دا قدردان ہے سمجھو پیو ماں دا قدردان ہے کیڑے جوان بیٹھے ہو جڑے آج تک اپنی اولاد کو آکھیا ہوئے بھی شرک نہیں کرنا پتر شرک نہیں کرنا کدیں اساں اولاد کو ٹائم ہی دیتا ہوئے تا چوری کے بچے کدیں اولاد کو ٹائم دیتے سے جو ڈکیٹی کے بچے جیڑے پیو ماں دی اولاد آوارا ہے ان دی وجہ سنو فقیر کے پیو ماں نے اولادیں کو ٹائم نہیں دیتا پیو ماں نے اولادیں کو وقت نہیں دیتا اگر پیو ماں اولاد کو وقت دے اولاد آوارا گرد نہیں بن سکتی وقت دیو وہ جیڑا وقت ہوٹلیں دے منجیں تے بائے کے دیں دے ہو جیڑا وقت سارا نہیں لوگے دی غیبت تے خرچ کریں دے ہو ان دی ایک چوتھائی تے اپنے بچیں کو دے ہو آکھو پترا جیڑی شاید پتہ ہی نہ سمجھاؤ پترا سجے ہاتھ نال روٹی کھویں دیئے بسم اللہ پڑھ کے کھویں دیئے اپنے اگو کھویں دیئے پترا وجہ دی قدر کریں دیئے پترا کوڑ نہیں مریدا جیڑا پیو ماں اولاد کو رب دی سنجان سکھاوے اللہ دے انجھی اولاد کو اساں پیو ماں دا نافرمان نہیں بنانے دے اب تے ٹروں یا بس کروں گالی دو تو گڈاس چکا لقمان نے نصیحت کیتی ہے کہنے بارے اللہ دے بارے تھے اللہ نے نصیحت کی تھی کہنے بارے بابے دے بارے کہنے بارے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میری گال سنو بھائی گال سنو ویسے تو یہ بھی بہت وڈی گال ہے کہ اساں شرک آج دے بعد نہیں کرنا کرنے کے نہیں کرنا پتہ ہے شرک ہے کیا وڈی مصیبت ہے انشاءاللہ یا اللہ دعا ہے ساری سا کو موت آوے توحید تے آوے شرک نہیں کرنا تے پیو ماں دی عزت بھی پیو ماں دا او ایک حدیث چندے جوان آ گئے آدھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توارے کٹے ہجرت تے جلداں لیکن پیو ماں کو میں روائی انداں وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ابا اما روندے بیٹھے میں کہ رو بیٹھے بابا میں ہجرت تے ویندا پیاں سارے جہاں کوئی ہویا شاباش بھائی کیا بات ہے گڈ بھائی ہمت نبی سی فرمایا کیا آکھئی پیو ماں روا آئی جی ہاں فرمایا ارجع الیہما شاباش جی میں آئی نہ ہوئے ون پیو ماں دو فَأَزْهِقْهُمَا کما اب کئیتا جی میں تائیں اپنے پیو ماں کو روائے اویں کھلواوا ہساوا راضی کرا پیچھے میلو آمیں جے پیو ماں تیرے روندے بیٹھن تے تیری کیتی ہوئی ہجرت بھی اللہ قبول نہیں کرندا یہ جڑی ہجرت ہے تیری کوئی قبول نہیں بھی ایک جوان ہے وہاں کہ اللہ دے نبی میں جہاد تے جلنا چاہنا
آپ نے فرمایا ابا اما چیندے ہی نہیں، جیا چیندے ہیں وال آکھن لگے جی میں حکم فرمایا وان پیو ماں دی خدمت کریو جہاد ہے۔ بھائیو اج دے جلسے دا ایو پیغام ہے، شرک نہیں کرنا تے پیو ماں دی بے قدری بولندے نہیں وے، پیو ماں دی بے قدری۔ حضرت لقمان دی تو ڈھیر نصیحت ہے، اگلی نصیحت اگلی چونکہ ہون میں کو سپیکر بھی ساتھ نہیں دیندا تو وقت بھی زیادہ تھی گیا، تے چوتھی تقریر ہے اج دے نیوہار دی، دعا کرو اللہ قبول چا کرے۔ تے اے میں سمجھو سارا اپنا پروگرام ہے وسیب دے بھراؤ دوستو، انشاءاللہ اندے راسوں آج دی میری گفتگو اتنا ہی وے، ایک تا رب نال شرک نہیں کرنا، زمین دے اوتے یعنی دوہائیں چیزاں دسی میں نا، اللہ دا حق بھی بندیاں دا حق بھی۔ اللہ دا حق ہے کہ اللہ نال شرک نہیں کرنا، بندیاں دا حق ہے کہ پیو ماں کو ناراض نہیں کرنا۔ جیڑا پیو ماں کو ناراض نہیں کرنا وہ باقی بھی حقوق العباد دا خیال کریں دے۔ شریعت بھی نے دو چیزیں دا سبق دیں دیئے، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی۔ اللہ دا حق ہے کہ اللہ نال شرک نہیں کرنا، بندیاں دا حق ہے کہ پیو ماں کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے۔ سارے دوستوں دا شکریہ، بڑا مزہ ہے تھوڑا محبت والا ماحول دیکھ کے، جزاکم اللہ خیرہ۔ 24 نومبر مولانا اسماعیل محمدی جب حلدہ بیٹھے ذکر کرنا بیٹھے تے انہیں دی طرفوں تو کو کانڈ ہے بھائی، قاری اسماعیل صاحب دی طرفوں تو کو کانڈ ہے۔ 24 نومبر کو مرکز الایمان جلسہ ہے، گدڑ والے بائی پاس کے جامپور روڈ تے، اتھاں سجے ہاتھے مرکز الایمان ہے، اتھاں پروگرام ہے سالانہ۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب، مولانا عبداللہ سلفی صاحب، مولانا سرفراز حیدر صاحب، انشاءاللہ اساں بھی ہوسوں تے تو کو دعوت کانڈ ہے، تساں احباب نے لازمی تشریف گھنا ونے، لازمی تشریف گھنا ونے۔ بہرحال ہون پتہ لگ دے بھی تساں احباب وچ انشاءاللہ دین دا ذوق آ گئے، دین دا شوق آ گئے، اچھا کرنے وے اپنے گھریں وچ پروگرام رکھے کرو، دین سنیا کرو، قرآن سنیا کرو۔ میری گزارش ہے بھئی نماز لازمی پڑھی کرو، اللہ نال شرک بھی نہیں کرنا تے پیو ماں دی توہین بھی نہیں کرنی، بے قدری بھی نہیں کرنی۔ 3 دسمبر بروز منگل انشاءاللہ 10 بجے کلو گھن کے اثر تک گگو پروگرام ہے، مرکز توحید قصبہ گگو۔ مولانا قاری آصف میر صاحب جنرل سیکٹری علی دی یوتھ فور ضلع ڈیرہ غازی خان، انہاں دی انشاءاللہ قیادت ہے، چوتھا جلسہ ہے، اتھاں بھی سارے دوستوں کو دعوت ہے۔ مولانا یحییٰ اظہر صاحب، بھائی جان سید جہانگیر شاہ صاحب اور بھائی ایاز شاہ صاحب، مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم، خاص کر اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران جڑے اتنا بیٹھے رہ گن، تشریف فرما رہ گن اور پروگرام پورا مینج کیتنے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت جتنا بزرگ جماعتی ساتھی تشریف گھن آئے، اللہ سب دا عمل قبول فرماوے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جی انشاءاللہ جڑے لوگ بیمار ہیں، بھائی حنیف صاحب دی والدہ بیمار ہیں، دعا کرو اللہ صحت دے، جڑے آگ سکیں یا نہیں آگ سکے۔ 4 فروری کو مرکز اہل حدیث ڈیرہ غازی خان سالانہ کانفرنس، 4 فروری سالانہ کانفرنس ہے مرکز اہل حدیث ڈیرہ غازی خان، مولانا عبدالرب صاحب کے 4 فروری انشاءاللہ سالانہ پروگرام۔ 28 نومبر بروز جمعرات ڈاکٹر عباس لشاری صاحب کے مسجد لال چوک چرہٹے دے اگو تھوڑا جہاں اتھا پروگرام ہے، مغرب تو بعد سارے ساتھی تشریف گھنا سو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ سارے دوستاں دی محنت قبول فرما، جتوں جتوں تیرے بندے چل کے ہیں سب دا چلاون قبول فرما، علماء کرام دی تشریف آوری قبول فرما، اج دی بزم کو یا اللہ قبول فرما، ہدایت دا صراط مستقیم دی سمجھ دا ذریعہ بنا، یا اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنا، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہسپتال آئیں چن یا گھر آئیں چن سفر آئیں چن جتھاں جو دوست بیمار ہیں تکلیف نال ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما، پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما، للہیت خلوص نیت نصیب فرما، این اپنی کالونی تے ٹاؤن تے پورے محلے تے آس پاس دے لوگاں تے اپنی رحمت فرما، یا اللہ انہاں لوگاں تے اپنی رحمت فرما، ساکو پکا سچا نمازی بنا، دیندار بنا، یا اللہ پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما، مظلوماں دی مدد فرما، اتفاق نصیب فرما، عمل دی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج عمرہ دی سعادت نصیب فرما، یا اللہ سارے اتے اپنی رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔